بیرسٹر سلمان صفدر جن کو فرینڈ آف دی کورٹ کی حیثیت سے اڈیالہ جیل بھیجا گیا عمران سے ملنے اور ان کی لیونگ کنڈیشن اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے رپورٹ دینے کے لیے، انہوں نے کہا کیا، سن لیجئے انہی کی زبان۔ اٹ از ٹائم ناؤ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے اور وہ بڑا کنسرننگ ہے، بہت الارمنگ ہے۔ جب آنکھ کی کنڈیشن اتنی غیر ہو گئی تو اس کا علاج جیل کے اندر ممکن ہی نہ رہا اور ان کو باہر لے جایا گیا بغیر وکلاء کو انفارم کیے۔ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن از ویری کنسرننگ ناؤ۔ اگلے 1-2 دن میں ہی لیگل ٹیم جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے بہاف پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرزور اپنی پٹیشنز آن میڈیکل گراؤنڈز دس ٹائم۔ بتائیے، پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے بریک سے جانے سے پہلے کہا تھا سوال پوچھیں گے کہ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل عمران خان کو معائنہ کرانے کے لیے ان کی پارٹی نے کہا لے جانا چاہیے، آپ کی حکومت اجازت دے رہی ہے، ان کو لے جا رہے ہیں آئی ٹرسٹ ہاسپٹل؟ ملک صاحب، اگر ان کا معائنہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا کہ انہیں ایک اسپیشلائزڈ فیسلٹی کی ضرورت ہے آنکھ کے معائنے کے لیے اور انہیں پمس شفٹ کرتی ہے، جو کہ ہمارا بڑا ایک ہائیلی ڈیولپڈ سسٹم ہے وہاں پہ سیٹ اپ ہے، تو ہمیں اگر وہ الشفا ہسپتال اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں میری تسلی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ پہ تو انہیں بھروسہ نہیں ہے پہلے ہی تو آپ انہیں الشفا آئی ٹرسٹ جانے دیں، جا کے چیک اپ کروانے۔ جی میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ان کے اوپر ہے۔ اگر وہ، جیسے آج ہم نے سینٹ میں بھی فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کی ہے کہ اگر ان کی اپنی مرضی کے ڈاکٹرز، گو کہ ان کا اپنا جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم، وہ کینسر ہاسپٹل ہے، وہاں پہ وی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ آئی کی اس قدر ایک جدید سہولت آنکھ کے معائنے کی میسر ہے کہ نہیں، اور اگر وہ شفا کی بات کرتے ہیں، شفا ہاسپٹل کی، اور اس پہ آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، رضامندی کا اظہار کرتے ہیں پی ٹی آئی، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، خبر چلائیں گے ڈاکٹر طارق صاحب کی کل کو پیچھے نہ ہٹ سکیں، یہ شارٹ چلانے میں نے ریکارڈ کر کے رکھیں۔ نہیں بالکل ریکارڈ کر کے رکھیں، اور ویسے بھی میں اس میں تو مزید ایڈ کر دوں کہ اس کو محفوظ نہ بھی رکھیں تو کورٹ کے پاس کیس ہے، اس وقت چیف جسٹس صاحب اس کے کسٹوڈین ہیں اور ان کی ڈائریکشن کے اوپر ان کا جو ہے، اب کورٹ کے تو آپ ساری آرڈر مانتے ہیں نا، کورٹ کہتی ہے بندوں کو ملنے دیں، آپ ملنے نہیں دیتے۔ صاحب گئے ہیں، یہ کس کے آرڈر پہ گئے ہیں؟ یہ بھی بڑا اعتراض تھا آگے جی عدالتوں کے فیصلے اور فلانے، تو یہ تو سپریم کورٹ کی 2.5-3 سالوں سے ہم نے دیکھا کتنے فیصلے آپ نے مانے ہیں۔ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل آپ کا اعتبار ہے؟ اگر الشفا ٹرسٹ ہاسپٹل کسی پی ٹی آئی والے کا ہوتا ہے نا، ان لوگوں نے اس کو بھی کنٹروورشل کر دینا تھا۔ ان لوگوں نے شوکت خانم میموریل کو کنٹروورشل، آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے نا، ہم نے شوکت خانم میموریل اسی طرح کہی ہے نا، لوگوں کو ہی وہ کرتا ہے، فری وہ دے دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ میں ان کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، ڈاکٹر ہیں لیکن بڑے عرصے سے انہوں نے ڈاکٹری چھوڑی ہوئی ہے۔ جو کینسر والے ہوتے ہیں، جو کینسر والے ہوتے ہیں نا، جو کینسر والے جو کینسر میں نے تو کہا وہ کینسر والا ہے، میں تو وہاں گیا نہیں کبھی، مجھے کیا پتا وہاں پہ آنکھ کی سہولت ہے کہ نہیں۔ میری علم کو نا آپ چیلنج کریں نا، سن لینا، آپ کرتے کام کوئی اور ہے، انفارمیشن دے رہا ہوں، مجھے کیا پتا کہ شوکت خانہ میں کیا کیا آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ فیسلٹیز ہیں، اس میں بات کریں۔ جب کینسر ہوتا ہے نا، انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو سکتا ہے، جب کسی بھی حصے کا لیٹ سے ناک ہو گیا یا آنکھ ہو گئی یا کان ہو گیا یا منہ ہو گیا، اندر زبان، یہ ساری جو اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ آنکھ کے اندر جو کینسر جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ آئی اسپیشلسٹ کو وہ ساری پتہ ہوتا ہے کہ جو ایک عام اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ یہی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی ٹریٹمنٹ ہے کیا ہے۔ وہ لوگ کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے، ریکنسٹرکشن بھی کرتے، ساری کرتے، جو باقی ڈاکٹرز شاید نہ کر سکے۔ تو ایک ڈاکٹر جو خالی ڈیزیزز کرتا ہے، اگلا جو آئی والا ہوتا ہے وہ ان ڈیزیزز کو بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کینسر کو بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گریجولی وہ سب اسپیشلٹی کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے تو ان کی ترجیح یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف وہ دونوں ان کا معائنہ کریں، پھر ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر آئندہ کا لائحہ صاف کہہ دیا نا، انہوں نے 2 ڈاکٹروں کا الائی شفا ٹرسٹ سے کہا ہے کہ یہ 2 ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے نام لیے، انہوں نے کہا ان سے آپ کروا لو۔ ہمیں ہر پاکستانی ڈاکٹر کے اوپر ٹرسٹ ہے، ہم نے کوئی 50 روپے کا وہ اسٹامپ پیپر لے کے ملک سے باہر جانے کے لیے کوشش نہیں کی کہ جی میرے تو پاکستان میں علاج ہو ہی نہیں سکتا، باہر ہو سکتا ہے، اور باہر جا کے
انسان ٹھیک ہو کے پلیٹلیٹس والا علاج پاکستان میں ہو سکتا تھا؟ وہ تو فیصل واؤڈر صاحب سے پوچھ لے, انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بیان دیا ہوا ہے, مجھے تو نہیں پتا. نہیں, وہ علاج تو ہو سکتا ہوگا نا, لیکن ہو سکتا ہے ہر چیز کا علاج. پاکستان کے ڈاکٹرز آر ون آف دا بیسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ. ہر چیز ہو سکتا ہے, لیکن نہیں سنیں, ہم نے نہیں بھیجا تھا. ایک بندہ وہ بیچارہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار میرے دیکھو, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کنڈیشن, اتنے ہارٹ اٹیکس ہو گئے, اتنے یہ چیز ہو گئے, اتنے فلانی چیز ہو گئے, یہ چیز ہو گئی, کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے. ان کی ہارٹ کنڈیشن اچھی نہیں ہے, یو نو دیٹ نا, ہی از ایکچولی ہارٹ پیشنٹ. I know that is why he which is wrong of them کہ ان کو پھر بھی یہ جا کے KFC کھلا رہے ہوتے. خدا کو خوف کرو یار. KFC کھلاتے ہیں وہ لندن میں جا کے کھا رہے تھے. اچھا خیر اینی وے, اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ صحیح بات بول رہے ہیں یار, سر وہ خدا کا واسطہ ہے. سر میں آپ کو دکھا دوں بھائی KFC پہ بیٹھنا بھی کوئی گناہ ہو گیا ہے. سر وہ بھی دکھا دوں آپ کو, تصویر بھی دکھا دوں. کیا اس کو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. میرے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ باہر کے ڈاکٹر. یہ تو انہوں نے ترجیح دی کہ میرے ڈاکٹر باہر ہیں, میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ بھیجتی ہے, وہ اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے. درخواست تو آئی تھی, ہم نے درخواست کو چھوڑیں, فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے دیکھیں امپورٹنٹ میاں نواز شریف صاحب ایک امپورٹنٹ پولیٹیشین ہے, ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. ہائی کورٹ میں جب کیس کیا تھا نواز شریف صاحب کا, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ تو نہیں ہوں گے ظاہر ہے, میں اس وقت موجود تھا. چیف جسٹس صاحب نے, عطر منالہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے تحریری طور پہ یہ دیں, آپ کے اس وقت سیکرٹری انٹیریئر بھی تھے, سارے سیکرٹریز تھے, ڈاکٹرز تھے, کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا علاج بھی یہاں ہو سکتا ہے اور آپ گارنٹی کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا جی کہ ہم نہیں گارنٹی تو انہوں نے, عطر اللہ صاحب نے جس چیز کی گارنٹی مانگی تھی وہ تو اللہ میاں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ کہتے تھے بتاؤ یہ بندہ, مجھے آپ کہتے ہیں مجھے آپ, اچھا دل کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے اللہ میاں کے علاوہ اگلے سال. ندیم ملک صاحب یہی بات کر رہے ہیں, دل کا مسئلہ ہے. امپورٹنٹ شخص ہے, پولیٹیکل امپورٹنٹ شخص ہے, مجھے آپ کہتے ہو کہ اس کی گارنٹی دے دو زندگی کی, میں بتاؤ کیا کروں گا. میں کہوں گا یار باہر چلے جاؤ. دیکھیں جسٹس عطر منالہ نے ان کے ساتھ اتنی نیکی کی. ہم تو کہہ رہے شفا میں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہمارا ڈاکٹر باہر, ہم کہتے ہیں شفا میں یا ادھر کر دو. ڈاکٹر مائیو, جسٹس عطر منالہ نے ان کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی, اور انہوں نے جسٹس عطر منالہ کے ساتھ جو نیکی کی ہے وہ بھی سامنے رکھے. آپ کو پتہ آپ نے کیا کیا جسٹس عطر منالہ کے ساتھ؟ ملک صاحب, ندیم ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو بریک میں بھی, یہ پاکستان پینل کوڈ کے لحاظ سے قتل بسبب ہے, مینز کہ کازنگ ڈیتھ اور ہارم بائی انڈائریکٹ کازز. اللہ رحم کرے وہ صورتحال نہ. سر یہ ہارم ہے, نہیں سر یہ نہیں, یہ سیاست نہیں ہے سر. مجھے ایک بات بتائیں, ایک آدمی کی بینائی آپ ختم کر رہے ہو کہ تو سیاست ہے. ایک آدمی کی بینائی ختم ہو رہی ہے ایک آنکھ میں, ابھی چیک اپ ہونے دیں ڈاکٹر صاحب, ابھی چیک ہونے دیں. اس کو سیاست آپ قتل میں چلے گئے ہیں, یہ سیاست ہے. دس از پالیٹکس. نہیں, دس از پالیٹکس. آپ قتل میں چلے گئے ہیں, دس از پالیٹکس. آپ کو مل گیا ہے ٹو باڈی. میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از ہارم. مجھے ایک بات بتائیں, وہ بعد میں CRVO ڈائگنوسس میں نے دی ہے, اسی پہ رہیں. CRVO ڈائگنوسس ڈاکٹر عارف نے دیا ہے, ضرور کروائیں. ہم تیار ہیں اس کے لیے, یہ نہ کریں جب قتل ہو گیا تو خدا کریں. CRVO ڈائگنوسس ڈاکٹر عارف پنس کے اسپیشلسٹ نے دیا, میں نے نہیں دیا. سادہ لفظوں میں یہ آنکھ کی اس وین کے اندر ایک لوتھڑا سا بنتا ہے, ہاں, جس کو انجیکٹ کر کے وہ اس کو ڈیلیوٹ کرتے ہیں, ڈیزولو کر دیتے ہیں. وہ جو نئے ویسلز بن رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ڈیزولو کیا جاتا ہے, ان کو کر سکتے ہیں اس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب معاملہ تو سیریس ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ ریورسیبل بھی ہو سکتا ہے اور ریورسیبل بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ. ڈاکٹرولوجسٹ پورا جائزہ لے گا, اس کے بعد بتائے گا. اسٹریٹ اوے آپ کو, اٹس اے ویری سیریس میٹر. میں نے اسٹریٹ اوے آپ کو اس کی جو سیریسنس ہے اس پہ بات کی ہے, اس کے علاج پہ بات کی ہے, بلائنڈنس کا خطرہ ہے, اس کو اس سے زیادہ سے زیادہ معاملہ تو ہو نہیں سکتا ہے. پہ بات کی ہے. ملک صاحب اس پہ دیکھیں, وہ جل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ عام آدمی ہو یا کوئی VIP قیدی ہو, سب ہمارے لیے جو ہے وہ ان کا تو ادارہ قابل احترام ہے نا, اس کو تو, اور ان کے ادارے کی بھی تعریف بنتی ہے. بالکل, بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور جتنی بھی اس کی ستائش کی جائے وہ کم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان سے ہمارا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے. یہ بات ہم شروع سے کہہ رہے ہیں. سیاست کے اندر دشمنی کا رویہ لے کے آنا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا رویہ ہے, اور انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے. ہم نے ہمیشہ رواداری کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ درگزر کی بات کی ہے, سیاست کے اندر شائستگی کی بات کی ہے.
اگین آئی ریپیٹ کہ ہمارا عمران خان سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، سیف الرحمان کے جو تھا بالکل ہم اس سوچ پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی ذاتی جسمانی تکلیف دے کے زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی تھی، بالکل سوال ہی پیدا کس نے کاٹی تھی؟ میں نام نہیں لے سکتا، آپ بتا دیں کس کے دور میں کٹی گئی تھی؟ کس کے دور میں کاٹی؟ نون لیگ کی حکومت تھی نا، نور کب کی 1990 کی بات ہے نا، یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بات ہے بالکل ذاتی دشمنی نہیں، اور کیا ہے؟ آپ لوگ اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، 100 دفعہ چھپیں، میں نہیں چھپا اس کے پیچھے، بالکل اس بات پہ کلیئر ہے، ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، بالکل کیوں ہے؟ پورے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہاسپٹل لے کے گئے، ایک آدمی کی وجہ سے آپ لوگوں نے لے کے جائیں گے باہر، عمران خان کو ضرورت پڑتی ہے باہر بھیجیں گے، یاسمین راشد صاحب باہر ضرورت پڑے گی باہر بھیجیں گے، بات سنیں ڈاکٹر صاحب خبر آپ کو سنیں پتہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سر وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر بھی علاج کی ضرورت ہوئی تو باہر بھی بھیجیں گے سر ابھی تو یہ ناک رگڑیں گے، پرائورٹی ہے، جو پنچ سٹیٹمنٹ ہے، پنچ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی صحت ہمارے لیے پرائورٹی ہے۔ سر اگر پرائورٹی ہوتی تو آپ ان کو پہلے وہ کر رہے ہوتے نا، تو لے کے گئے نا، کیوں غلط کہانی کرتے ہیں؟ نہیں لے کر گئے، وہ تو جب ڈاکٹر عارف ادھر گئے انہوں نے کہا کہ کیا ظلم کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لے کے 3 مہینے بعد گئے سر جی، میں ہوتا میں فرض کرے میں ڈاکٹر ہوں نا، میں جا کے جیل میں چیک کروں گا، میں کہوں گا یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اس کو فوراً ابھی شفٹ کرو۔ انہوں نے اب اس کے اوپر ایک خاص کیس بلڈ کرنا ہے، اس کے اوپر پولیٹیکل کیس بلڈ کرنا ہے، میں ٹوٹل میڈیکل لیگل بات کریں گے، نان پولیٹیکل بات کریں گے، اور یہ بات کہ عمران خان کو، جو میں آپ کا دوبارہ آپ نے کہا اکتوبر سے، یہ بات کہ عمران خان کو کس وقت اس نوعیت کی سنگین تکلیف تھی کہ ان کو شفٹ کیا جانا چاہیے تھا اور نہیں ہوا، یہ سوال ہے، نہیں ڈاکٹر نے کیا نا، کون سے میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے جیل میں ان کا آنکھ کا معائنہ کیا، کیا انہوں نے تاخیر سے انہیں شفٹ کیا؟ اگر تاخیر سے شفٹ کیا ہم گناہگار، اور اگر ٹائم سے کیا تو پھر آپ ہماری طرف سے، ٹائم پہ تو کیا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے لے میں تو اس وقت لے کے گئے جب کمپلیٹ بلائنڈنس ہو گئی۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ابھی آپ بھی مفروضے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، مفروضہ کیوں ہے؟ رپورٹ ہے ہمارے سامنے بھائی دیکھیں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے نا، یہ تو ایک شکایت ہے نا ایک مریض کی، جسے اب یہ کمپلین کہتے ہیں، سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ ہے، فرینڈ آف دی کورٹ نے رپورٹ جمع کرائی ہے۔ کورٹ نے کہا تھا جو رپورٹ تھی، میڈیکل رپورٹ تھی، وہ پبلک کی انہوں نے کریں گے ڈاکٹر صاحب، نہیں ابھی کریں گے نا، کتنے عرصہ پہلے ہوئی ہے، کتنے عرصہ پہلے ہوئی ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں رپورٹ کی، ابھی تک نہیں لے کر آئے، ریکارڈ ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کریں؟ پبلک کریں، ہوئی ہے پبلک، آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں، ڈاکٹر کی رپورٹ جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ڈاکٹر ہمایوں احمد صاحب اور جنرل احمد خان ہمارے ساتھ ہیں، سب کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔